پاکستان آج ہر لحاظ سے کمزور نظر آ رہا ہے دشمنوں کو، اور جب گھر کمزور ہوتا ہے دشمن اس وقت حملہ کرتا ہے۔ وہ قوتیں انٹرنیشنل پاکستان کے اداروں سے وہ باتیں منوانا چاہتی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، وہ دباؤ میں رکھنا چاہتی ہیں پاکستان کے اداروں کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں مالیاتی ادارے ایک بات مانے تو 3 اور سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ وہ قوتیں جو ہم سے توقع رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم چین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، عالمی قوتوں کے مہرے کے ذریعے میری آزادی سلب کرنے کی کوشش ہوگی۔ وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھیں دنیا کی، وہ حرکت میں ہیں، اور جب گھر کمزور ہوتا ہے دشمن اس وقت حملہ کرتا ہے۔ پاکستان آج ہر لحاظ سے کمزور نظر آ رہا ہے دشمنوں کو، خاص طور پہ معاشی اور عدلی اور سیاسی جو بحران ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے وہ ادارے، وہ قوتیں انٹرنیشنل پاکستان کے اداروں سے وہ باتیں منوانا چاہتی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں، وہ دباؤ میں رکھنا چاہتی ہیں پاکستان کے اداروں کو، حکومت کو، کہ جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالیاتی ادارے کیا سلوک کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مالیاتی ادارے ایک بات مانے تو 3 اور سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جس خطے میں ہے، اس خطے میں صورتحال نقشہ چینج ہو رہا ہے۔ وہ قوتیں جو ہم سے توقع رکھتی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم چین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مگر یاد رکھیں یہ میں حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہوں۔ میں کوئی قدغن اپنے پہ لگے نہ لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے سب سے پہلے سروکار یہ ہے کہ میری قوم آزاد رہے، میری ریاست آزاد رہے، میری قوم کا مستقبل روشن ہو۔ وہ عدلیہ کے ذریعے، وہ چند جرنیلوں کے ذریعے، وہ عالمی قوتوں کے مہرے کے ذریعے اگر میری آزادی سلب کرنے کی کوشش ہوگی اور میرے کانوں میں وہ آواز پڑے، مجھے دکھائی بھی دے، میں نہ بات کروں گا، تو سب سے بڑا غدار پھر میں ہوں گا پاکستان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی قوتیں اس مورے کے ذریعے وہ باتیں، وہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں، کروا رہی ہیں، جس سے پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور کھل کے عالمی ادارے جو ہیں، عالمی قوتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہیں اور پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں تاکہ اس کے موقف کو جو قبول کیا جائے اور اس لاڈلے کو کسی نئے RTS کے ذریعے پھر اقتدار پہ لایا جائے، تاکہ میری معیشت جو ڈوب چکی اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھا سکیں۔ تو میری آج بھی خواہش ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ 3-4 کا فیصلہ، کیا پاکستانی قوم میں سے کوئی مجھے یہ کہے گا کہ 3 کا فیصلہ مانو، 4 کا فیصلہ نہ مانو؟ کوئی مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ کیا پاکستان کے اندر آج تک جتنے فیصلے ہوتے آئے غلط تھے یا صحیح؟ کیا عدالتوں کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہی نہیں مانا جاتا تھا؟ تو پھر آج کیوں خواہش کی جا رہی ہے کہ آپ اکثریت کے فیصلے کو نہ مانو، اقلیت کے فیصلے کو مانو؟ پھر مجھے یہ بھی کوئی بتا دے کہ کیا بھٹو کے تمام کرداروں نے اعتراف جرم نہیں کیا تھا کہ اس کو سزا غلط ہوئی؟ اور کیا نواز شریف کے جرم میں، اس کو تاحیات نااہل کرنے کے جرم میں تمام کردار ایک ایک کر کے ثبوت دے نہیں چکے کہ وہ ہم نے ناانصافی کی؟
پھر آج کون ہے جو اس کو گواہ بنا کے مجھے کہہ دے یا کہہ دے کہ وہ فیصلہ درست تھا؟ تو ہم مان لیتے ہیں. ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں 3 کا بینچ میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ یہ تمام ثبوت غلط ہیں، نواز شریف کو سزا درست ہے، تو قوم مان لے گی. یا پھر یہ کہیں کہ پورا فل کوڈ بناتے ہیں اور قوم سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ کسی حکومت سے استعفی لینے کے لیے، کسی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے لوگ تحریکیں چلاتے تھے، لوگ نکلتے تھے. آج ایک انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے لوگوں سے آوازیں سننا شروع ہو گئی ہیں، آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم عید کے بعد استعفی لینے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اب بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کرتے ہوئے جو کچھ ہو چکا ہے ہو گیا، مگر اس چیف صاحب کو اور 2017 کے جو جے آئی ٹی بنی تھی، جو فیصلہ لینے کے لیے مانیٹرنگ جج بنا تھا، کم از کم ان 2 کو استعفی دے دینا چاہیے، خود سے دے دینا چاہیے، تاکہ قوم کے اندر اس ادارے کا بھرم رہ جائے، تاکہ اس ادارے سے جو اکثریت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے قوم سڑکوں پہ نہ آئے، بلکہ اخلاقی قدریں، آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے خدا کے لیے اس قوم پر اور دنیا میں جو یہ ادارہ مذاق بن رہا ہے، ہم کسی طور پر بھی، بھلے ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ہم کسی طور پر بھی اپنے اداروں کو دنیا کے میں ایک تضحیک کے طور پر جو لیا جاتا ہے نام، وہ نہیں برداشت کر سکتے. ہم آج بھی ایک ڈیمانڈ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان ججوں کے فیصلے، چند ججوں کے فیصلوں سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا، چند جرنیلوں کے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ چکا، اور جو آج بھی سابق ہو چکے ہیں جرنیل مگر سہولت کاری کا رول ادا کر رہے ہیں. اس عمرانی فتنے کا وہ ایجنڈا جو وہ غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار بن کے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سہولت کاری وہ جج ہوں یا جرنیل ہوں، وہ جو ادا کریں گے اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے گا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے دے رہے ہیں.